اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی صورت لے کے حاضر ہوئے ہیں جس شخص نے قرآن مجید کی صورت کو اس طرح پڑھ لیا جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور پڑھ کے بتاؤں گا کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ پوری زندگی یقین جانے اس کے اوپر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ جی ہاں، آج کل کافی زیادہ لوگ اس بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہمیں پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کاروبار میں تنگی ہے، کاروبار میں فراوانی چاہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کرے، دنوں کے اندر آپ کا کاروبار چل جائے، جی ہاں، یہ وظیفہ آج آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض منٹوں اور سیکنڈز میں حل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں، اور آج کا یہ وظیفہ آزما کر دیکھ لیں۔ یقین جانیں جس شخص نے اس وظیفے کو کیا، آج اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ جی ہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمارا ایک عقیدہ نہیں ہے کہ بھئی وظائف بھی اثر کرتے ہیں۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کیوں ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر آپ پہ جو بھی بلا آنے والی ہوتی ہے، جو بھی مصیبت، جو بھی ٹینشن آنے والی ہوتی ہے، وہ صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے۔ جی ہاں، اس سے بڑی خوشخبری کی اور کیا بات۔ معزز سامعین کرام، اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ آپ لوگوں نے گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے کس کو؟ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار لوگوں کو۔ جب آپ لوگوں نے اپنے کسی محلے کے اندر جہاں کہیں بھی آپ نے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو ڈھونڈ لیا، اب آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے؟ کیا اس کے لیے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا نا کہ حضرت کیا اس کے لیے صدقہ ہم دیں گے تو کتنا دینا ہے؟ کوئی لمٹ ہے؟ نہیں بھائی، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ کی جتنی استطاعت ہے، اگر آپ کی استطاعت ہزاروں کی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مگر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں مگر آپ اخلاص کے ساتھ دیں تاکہ آپ کا وہ صدقہ قبول ہو جائے۔ اب معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے پڑھنا ہے، آپ جب بھی وظیفہ پڑھ رہے ہو، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، اس سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کتنی بار ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟
پڑھنا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے پڑھنا ہے، مگر اس سے پہلے یہ بات آپ کو لازمی بتا دوں دوستوں، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو اس سے پہلے درود ابراہیمی بھی پڑھ رہے ہو، آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں اور روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کا درود ابراہیمی قبول ہوگا۔ اب کافی زیادہ لوگ پڑھتے تو ہیں، جی ہاں سارا وظیفہ کرتے ہیں، سارا عمل کر لیتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ لوگ تلفظ سے ادا نہیں کرتے، وہ کچھ اور پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ نے سیم اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ ایک بات اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا ہم صرف پڑھ ہی سکتے ہیں یا پھر سن بھی سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے تو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے سیم اسی طرح درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے گھر کے کسی کونے کے اندر، مسجد کے کسی کونے کے اندر، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن مجید کی یہ سورت فاتحہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے پڑھنی کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے سورت فاتحہ کو 29 ٹائمز 29 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنے تلفظ کو صحیح ادا کریں۔ اب اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اسی کے لیے ہم نے آن لائن قرآن اکیڈمی کھول دی ہے تاکہ آپ لوگ بآسانی سے گھر بیٹھے ہوئے آپ قرآن مجید سیکھ سکیں۔ ہمارا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، اب آپ نے 29 ٹائم سورت فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں 29 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ لوگ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایک دن بھی پڑھ لینا، ویسے تو 7 دن کا عمل، اگر آپ ایک دن بھی پڑھ لیں، اخلاص ہو، خلوص ہو، سچے دل کے ساتھ پڑھیں، تو یقین جانیں اگر آپ کے حالات نہ بدلے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کے دے دینا کہ حضرت میرے حالات نہیں بدلے، پھر میں آپ کو کوئی اور راستہ بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو آگے جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کو کوئی مسلمان بھائی اگر کسی دکھ کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، آج جو شیئر کریں گے وہ اس وظیفے کو سننے کا عمل کرے گا، یا سارا جو ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔